السلام علیکم ناظرین، تقریر دل پذیر کے پارٹ 20 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس سے پہلے جو ہم نے بات ڈسکس کی تھی آسمان کے حوالے سے کہ کیا آسمان جو ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے رہنے والا ہے، تو اس کے بارے میں دلیل حضرت لے کر آئے تھے کہ چونکہ آسمان کی جو ہے ذات اور اس کا وجود وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مرج نہیں ہے، عین نہیں ہے ایک دوسرے کا، تو اس لیے اس چیز کا امکان ہے کہ اس کا وجود علیحدہ سے اس کو دیا گیا ہے اور اس کی ذات بعد میں تشکیل دی گئی ہے، جس سے اس کو باقی چیزوں سے متمیز کیا جا سکے، باقی چیزوں سے اس کو علیحدہ سے کوئی تشخص ملا ہو۔ اب یہاں پر آج ایک موضوع ہے کہ آسمان قدیم نہیں، تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا آسمان قدیم نہیں، اصل میں یہ اسی کی کنٹینویشن ہے۔ اس میں ایک اور سوال ہے جس کا ایک انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی آسمان جو ہے نا بنایا گیا، ہم یہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آسمان ہمیشہ سے نہیں تھا، یہ بنایا گیا ہے، لیکن اب وہ ایک سوال چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب بن تو گیا، اب ہمیشہ رہے گا، اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب اس چیز کو معلوم کرنے کے ہمارے پاس طریقے کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کا جواب کیسے دیں۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم وحی الہی کے اوپر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں بتائے کہ جس نے بنایا ہے وہ بتائے کہ جی زمین و آسمان جو ہے وہ ختم کب ہوں گے، اس کی عمر ہمیں وہ بتائے، تو اگر تو ہم وہیں سے ہمیں کوئی رہنمائی مل جاتی ہے، ہم یقین کر لیں گے کہ جس نے بنایا ہے وہ ہمیں بتا دے کہ یہ کیا ہے اور کب ختم ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جا کر آسمان کو دیکھ لیں کہ وہ کب ختم ہونے والا ہے یا اس کی ساخت کیسی ہے جسے ہمیں اندازہ ہو جائے، لیکن اپنی آنکھوں یا اپنی حصوں سے اس کو معلوم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، ہم اس کو کسی بھی طرح محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے وجود پر یقین ہے ہمیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی منطقی دلیل کے اوپر یقین کر لیں کہ جیسے کہ سورج کو دیکھ کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے، اور اگر یہاں پہ دن چڑھا ہوا ہے تو پاس کے جنگل میں بھی دن چڑھا ہوگا، وہاں بھی سورج کی روشنی پہنچ رہی ہوگی۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اگر اندھیرا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ فلانے شہر میں بھی اندھیرا ہوگا اس وقت، تو ہم فلانے شہر میں گئے نہیں لیکن ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر بھی اندھیرا ہوگا کیونکہ سورج کی موجودگی کا پتہ لگ گیا کہ سورج نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کوئی ہم دلیل قائم کر لیتے ہیں، اس کو استدلال کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی ایک چیز کو دیکھ کر کسی دوسری چیز کو معلوم کر لینا۔ تو ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ اسی استدلال پر ہوگا۔ البتہ اس ٹاپک میں حضرت کیا فرماتے ہیں ہم ذرا اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا معلومات ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں۔ تو پہلے 3 منٹ میں ہم نے اس پورے ٹاپک کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، اب ہم ٹاپک کو ریڈ کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اور اگر یہ مطلب ہے کہ آسمان کا معدوم ہونا ممکن تو ہے پر کبھی معدوم ہونے کا نہیں، ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا، تو یہ بات البتہ ٹھکانے کی ہے، پر ظاہر ہے کہ یہ بات آنکھ سے تو معلوم نہیں ہو سکتی کیونکہ حواس کی رسائی فقط زمانہ حال تک ہے، آگے پیچھے کی انہیں کچھ خبر نہیں۔ آنکھ کیا جانے کہ کل کو کیا ہوگا، زمین آسمان تو درکنار، اپنا حال تو ایک گھڑی کے بعد کا معلوم ہی نہیں، بجز اس کے نہیں ہو سکتا کہ یا تو کسی راز خداوندی سے یہ حال معلوم ہوا ہو یا دلائل سے یہ بات دریافت ہوئی ہو، سو کسی رازدار خداوندی کا تو حوالہ نہیں دیتے، بلکہ اکثر ایسی باتوں کے کہنے والے اس بات کے قائل ہی نہیں کہ کوئی رازدار خدا بھی ہے، اور ہو بھی تو فقط امکان ہی کے قائل ہوں گے۔ اتنی بات کہ کوئی ہوا بھی اتنی بات کہ کوئی ہوا بھی ہے، یا جو لوگ کہ بعض اپنے پیشواؤں کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ سچ کہتے ہیں، شاید ہرگز تسلیم نہ کریں۔ اب بھی احتمال باقی رہا کہ بوسیلہ دلائل یہ حال معلوم ہوا ہو، سو دلائل سے کسی حال کے معلوم کرنے کی یہ صورت ہے کہ عقل دو چیزوں کو دیکھے کہ ایک دوسرے سے جدا تو نہیں ہے، تو تب یہ دونوں ساتھ ہوں، اور نہ ہوں تب دونوں ہی نہ ہوں۔
جیسے آفتاب اور دن کے جو آفتاب نکلا ہوا ہوگا تو دن بھی ضرور ہوگا، اور دن موجود ہوگا تو آفتاب بھی ضرور ہی نکلا ہوگا۔ اس صورت میں تو عقل کو ایک کا اگر حال معلوم ہو جائے تو بے تعمل دوسری کے بھی ہونے کا یقین کر لے گی۔ یا کبھی یوں ہوتا ہے کہ عقل کو دو چیزوں میں یک طرفی ارتباط اور موافقت معلوم ہوتی ہے، جیسے آفتاب اور حرارت کہ آفتاب کو تو حرارت لازم ہے، جہاں آفتاب نمایاں ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ حرارت بھی ضرور ہوگی، پر حرارت بے آفتاب کے پائی جاتی ہے، چنانچہ آگ میں اور گرم دواؤں میں بھی سب کو محسوس ہوتی ہے۔ اس صورت میں آفتاب کو دیکھ کر تو حرارت کا یقین کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے شہر میں اس وقت بنسبت رات کے گرمی ہے، ایسے ہی اور شہروں میں بنسبت شب کے گرمی زیادہ ہوگی، پر کسی چیز میں حرارت دیکھ کر یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ آفتاب ہی سے گرم ہوئی ہوگی، سو ہو سکتا ہے کہ آگ سے گرم ہوئی ہو۔ جب یہ بات بیان ہو چکی تو اب سنیے کہ ہم نے جو آسمان کے ہمیشہ اسی طرح قائم رہنے کے دلائل کو تلاش کر کے غور کیا تو دیکھا کہ اول تو جن کتابوں میں اس بات کو ثابت کیا ہے وہ خود مصنف ہی اس بات کے دلائل پر اعتراض کر کے جب جواب نہیں ملتا ہار جھک مار کر چپ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ واقعی ان باتوں میں کہ جن سے آسمان کے ہمیشہ قائم رہنے کو ثابت کرتے ہیں اور آسمان کے ہمیشہ قائم رہنے میں ایسی ملازمت اور ایسا ارتباط جیسا آفتاب اور دن میں ہے یا جیسا آفتاب میں اور حرارت میں ہے ہرگز نہیں ملتا، یعنی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، بلکہ وہ دلیلیں ہی خود تھوک کا ستو نظر آتی ہیں، یعنی کسی کا کوئی منہ سر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسی بات نہیں کہ ان کو بے دلیل کوئی تسلیم کر لے جیسا دو کا جفت نہ ہونا مثلاً، بلکہ وہ بھی دلائل سے ثابت ہوں تو ہوں۔ چنانچہ مدعیوں نے اسی واسطے پیش بندی کے لیے ان کے ثابت کرنے کو اپنی طرف سے بہت جان ماری، یعنی اس دعوے کو ثابت کرنے والوں نے بہت کچھ پیش کیا، بڑے دلائل پیش کیے ہیں، لیکن دروغ کو فروغ نہیں ہوتا۔ خدا یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کام کی دلیلیں نہیں ہیں ان کی، خدا کے فضل سے وہ دلیلیں ثابت نہ ہوئیں۔ آسمان کا ہمیشہ رہنا تو درکنار، اگر کوئی سمجھے کہ ان دلائل ہی کے ثبوت سے انکار کر بیٹھے اور مدعیوں کے فریب میں نہ آئے تو ہم جانتے ہیں کہ اہل فہم اس کو کم فہم نہ کہیں گے، بلکہ اہل انصاف سے تو یوں توقع ہے کہ آفریں اور مرحبا سے پیش آئیں، اور اگر کوئی بپاس خاطر ان مذہب والوں کے تعصب ہی کرے اور دن کو رات ہی بتانے لگے اور اپنی ہی کہے جائے اور اوروں کی نہ سنے، تب بھی بیش بری نہ ہوگا کہ سب میں اوپر کے آسمان کا جو ان کے نزدیک نواں ہے ہمیشہ رہنا ان دلائل سے نکلے۔ اگر اندیشہ تطویل اور خیال اشکال نہ ہوتا تو ان دلائل کو مفصل بیان کر کے ایک کا حال دکھلاتا، پر ایک تو اصل سے یہ مضمون مشکل، پھر رد و قدح میں خدا جانے نوبت کہاں کی کہاں پہنچے۔ یہ ایک رسالہ مختصر ہے، کوئی دفتر طویل و عریض نہیں جس میں جو چاہے سو بھر دیجیے۔ مع ھذا اگر میرا اعتبار نہ ہو تو آسمان کے احوال کی کتابیں مشہور و معروف ہیں، اہل فہم اپنی خود تسلی کر لیں، اور نہ کریں تو میں ایک سہل طریقے سے تسلی کیے دیتا ہوں، ذرا کان دھر کر سنیے۔ جناب من، دلائل سے اگر آسمان کے ٹوٹ پھوٹ جانے کا کوئی محال ہونا ثابت کرے تو بعد اس کے کہ اس کا ممکن ہونا آفتاب کی طرح دانش مندوں کے لیے واضح ہو چکا ہے، ایسا ہے کہ کوئی بڑا عالم فاضل ہوشیار عقل مند کسی مکان میں بیٹھ کر قریب شام کے جیبی گھڑی کے وسیلے سے کسی جاہل سے جاہل بیوقوف کم عمر سے جو بلند مکان پر کھڑا آفتاب کو نکلا ہوا دیکھتا ہو پکار کر یوں کہے کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے، دیکھیے کہ وہ سننے والا ہر چند مایہ عقل نہیں رکھتا، اگرچہ عقل نہیں رکھتا، کتنا ہی اس کہنے والے کا معتقد کیوں نہ ہو اور جانتا ہو کہ علم و فضل میں یکتائے روزگار ہے، اس کی بات کبھی نہ مانے گا اور اپنے یقین کے بھروسے یوں ہی کہے گا کہ بے شک یہ گھڑی غلط ہے،
اگرچہ وہ یہ بات نہ جانتا ہو کہ گھڑی سے کیوں کر وقت کو دریافت کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ کسی جاہل شخص کے آگے ایک گھڑی لا کے رکھ دیں جو بہت اچھا کام کرتی ہے، اور جو بندہ گھڑی کے بارے میں جانتا ہو، جو اس کو گھڑی کو دکھا رہا ہو، وہ بھی بہت ماہر ہو اور بہت زیادہ عقل مند ہو، وہ اس کو اگر کہے کہ یہ اس گھڑی کے مطابق رات ہے، لیکن اگر ایک جاہل بندہ بھی ہے جس کو اس گھڑی کی معلومات نہیں بھی ہے، اور اس بندے کے اوپر یقین بھی ہو، جو بندہ کہہ رہا ہو کہ یار یہ بندہ بالکل صحیح ہے، علم والا ہے اور مجھ سے اچھا ہے، لیکن اگر وہ یہ چیز دیکھ لے کہ سورج اصل میں نکلا ہوا ہے لیکن گھڑی اور گھڑی والا کہہ رہا ہے کہ رات ہوئی ہوئی ہے، تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس بندے پر اور نہ اس گھڑی کے اوپر۔ وہ ہمیشہ اپنی آنکھوں پر، اپنے مشاہدے پر ہی یقین کرے گا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ سورج اس وقت نکلا ہوا ہے اور آپ کی گھڑی خراب ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ اس پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس اپنے نہ جاننے، اپنی بے وقوفی اور بے علمی کی وجہ سے اس بات کے غلط ہونے میں متعامل نہ ہوگا۔ اسی طرح جب یہ واضح ہو گیا کہ ماں سوا موجود اصلی کے جو خداوند کریم کے سوا اور کوئی نہیں، سب کا وجود عارضی ہے، تو بے وقوف سے بے وقوف بھی اس بات کو سمجھ کر اس کے زوال کے ممکن ہونے میں ہرگز تعامل نہ کرے گا۔ یعنی ایک بات ہم نے جو پہلے واضح کر دی کہ وجود اصل میں صرف خدا تعالیٰ کا ہے، وجود اصلی۔ ان کے اس ذات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا وجود عارضی ہے اور مستعار لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ تو وہ جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوقات، وہ سب کا وجود جو ہے وہ اس سارے سب کے وجود کو زوال آنا ہے، اور سب کا وجود جو ہے وہ ایک عارضی ہے۔ پھر اگر افلاطون بھی زمین سے نکل کر آئے اور ہزاروں دلیلوں سے اس بات کو ثابت کرے کہ آسمان کے وجود کا زائل ہو جانا اور اس کا معدوم ہونا محال ہے، تو گو ان دلیلوں کو نہ بھی جانتا ہو بلکہ ان کے سمجھنے کی بھی لیاقت نہ رکھتا ہو، یوں ہی کہے گا کہ ان دلیلوں میں کچھ نہ کچھ قصور ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے اس بات کو مان لیا، اس چھوٹی سی چیز کو سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری مخلوقات ہیں، ان کی ایک شروعات ہے اور ایک اختتام ہے، ان سب کا وجود ایک عارضی وجود ہے، اتنی چھوٹی سی چیز اگر دماغ میں بٹھا لی تو پھر چاہے افلاطون بھی آ کر ہمارے آگے دلیلیں پیش کر لے کہ آسمان جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم اس کی کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کی دلیلیں مضبوط نہیں ہیں۔ الغرض جو دلائل کے آسمان کے معدوم ہونے کے محال ہونے کے ہیں، ان کے غلط جاننے کے لیے خود ان کا جاننا کچھ ضرور نہیں، اور اگر مد نظر ان دلائل سے جو آسمان کی ہمیشگی کے اسبات کے ہیں، یہ بات ہے کہ ہر چند آسمان کا معدوم ہو جانا ممکن ہے مگر معدوم نہ ہوگا، تو یہ بات اول تو ہمارے دعوے کے خلاف نہیں، کیونکہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آسمان کا معدوم ہو جانا ممکن ہے۔ اس کا تو ابھی ہمیں بھی دعویٰ نہیں کہ بے ضرور معدوم ہی ہوگا۔ دوسرے دوام یعنی ہمیشہ رہنا، دوام کسی ایسی شے کا جس کا وجود اور عدم دونوں ممکن ہو، بجوز اس کے معلوم نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ارادہ الہی کی خبر ہو جائے، کیونکہ ایسی باتوں کے دریافت کرنے کے 3 احتمال ہیں، یعنی 3 طریقے سے ہم اس کے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ارادہ الہی کی ایسی باتوں کی نسبت کچھ خبر ہو جائے، یعنی وہی سے ہمیں کچھ معلوم ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ حواس سے معلوم ہو آنا، دیکھنے کی چیز دیکھنے سے، سننے کی بات سننے سے، مثلا صورت اور رنگ آنکھوں سے معلوم ہوتے ہیں اور آوازیں کان سے۔ سو حواس کا حال یہ ہے کہ ان کو اگلے پچھلے زمانے کی کچھ خبر نہیں ہوتی، البتہ فی الحال جو چیز موجود ہو اور ان کے دریافت کرنے کے قابل ہو تو ان سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لیے کتنی ہی آنکھیں چیر چیر کر دیکھو، ایک گھڑی پہلے اور ایک گھڑی بعد کے احوال معلوم نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے آسمان کا ہمیشہ اسی طرح رہنا فی الحال آنکھوں سے تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ جیسے گھر میں آفتاب کو دیکھ کر جنگل میں دن کا ہونا یا دھوپ کا در و دیوار پر دیکھ کر آفتاب غروب نہ ہونے کو دریافت کر لیتے ہیں، اسی طرح کسی بات سے یہ ہم دریافت کر لیں کہ آسمان ہمیشہ اسی طرح مدام قائم رہے گا، اس کو استدلال کہتے ہیں، اور جس چیز سے دوسری چیز کو دریافت کریں اسے ہی دلیل کہتے ہیں۔ تو یہ ہم منطقی دلیل کے ذریعے ہی ہم اس بات کو واضح کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ واضح کر لیا، پچھلے پیراگراف میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ
جب ہم نے یہ چیز دماغ میں بٹھا لی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وجود حقیقی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وجود عارضی رکھتی ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ وجود عارضی کبھی بھی ہمیشہ نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہنا، چاہے افلاطون بھی ہمارے آگے کوئی دلیلیں لے کر آ جائے، تو اس بات کو منطقی انداز میں سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔